حاجت والے یا تو آئیں گے ہمارے پاس، تو ان کی بھی حاجت پوری کرنے کا ایک انداز ہونا چاہیے. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی نے اپنی حاجت پیش کی، اس سے پہلے کہ آپ پڑھتے آپ نے اس کی حاجت پوری کر دی. لوگوں نے کہا حضور پڑھ تو لیتے، سمجھنے کی بات ہے، لوگ حضور پڑھ تو لیتے. آپ نے بڑی پیاری بات فرمایا، آپ فرمایا کہ جتنی دیر میں پڑھتا یہ میرے پاس ایک حاجت مند اور محتاج کی شکل میں کھڑا رہتا، جس سے اس سے کتنی شرمندگی ہوتی، تو اتنی دیر اس کو شرمندہ کرنے سے بہتر نہ تھا کہ میں اس کو فوراً دیکھ کر فارغ کر دیتا. کمال کی سوچ تھی. دیٹ از کالڈ اپروچ، اس کو اپروچ کہتے ہیں. ارے یار باہر کھڑا رکھو یار، دیکھ نہیں رہے ہو؟ ہمارے تو لائنیں لگوائی جاتی ہیں، باہر کھڑے کروائے جاتے ہیں. اچھا اب اس پر تر رہا ہے کہ فوٹو بنوائی جاتی ہیں. آپ بولو گے تم بھی تو بنواتے ہو، سیدھی سی بات ہے. آپ بولو گے نہیں، میں ہی بول دیتا ہوں، اندر اندر آوے تو. ہمارا بنوانا ایک تو یہ کہ اگر ہماری نیت خراب ہے تو ہم گئے، لیکن ہمارے پاس ایک بیس ہے. ہمیں لینا ہوتا ہے ڈونیشن. ہمیں جو ڈونیشن دیتے ہیں ہمیں ان کو بھی سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے. جیسے لاسٹ ٹائم میں سیلاب والوں کے پاس آیا تھا، تو جیسے میں آیا تو مجھے میرے جاننے والوں نے بھی کال کی کہ عمران اتنے میرے، انہوں نے کہا اتنے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ شاید تھوڑی دیر کے اندر میرے پاس 3 سوا 3 ساڑھے 3 کروڑ روپے سمجھے کہ میرے ہاتھ میں ایز اے کیش تھے. یہ ود ان آور بات کر رہا ہوں، یہ سیلاب 2 سپٹمبر کی بات ہے. 1 سپٹمبر کو مجھے ڈونیشن ملا، 2 سپٹمبر میں نے وہاں جانا تھا. تو اچھا میں نے کسی کو بھی کال نہیں کی یوں کہ مجھے پیسہ چاہیے. پتہ چلا تو انہوں نے اچھا اب اور بھی پیسے آتے ہیں یہاں سے. اب میں جا کر وہاں لفافہ دوں تو ان کو پتہ چلے کہ ہمارے پیسے تقسیم ہوئے. میں نے وہاں جا کر راشن دینا تو ان کو پتہ چلے کہ تقسیم ہوا. اچھا اس سے اوروں کو پتہ چلے گا کہ یہ دعوت اسلامی یا FGRF کر رہی ہے تو وہ ہماری طرف رخ کریں گے. ہمارے پاس بہت ہی اتھینٹیکیٹ اور مضبوط نیت کی جگہ موجود ہے. اگر ہم نہ کریں تو یہ ہماری خرابی ہے. بھائی اگر میں بانٹ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو، میری شہرت ہو، لوگ جانیں، تو یہ میرا معاملہ ہے، میرے رب کا معاملہ ہے، مجھے اجر و ثواب کہاں سے ملے گا. لیکن آپ کو تو اجازت نہیں ہے کہ آپ مجھ پہ بدگمانی کریں. مگر ہمارے پاس گنجائش اچھی نیت کی، پروجیکشن کرنے کی، پروموشن کرنے کی موجود ہے، کیونکہ ہمیں دنیا سے کلیکشن لینا ہے ان لوگوں کے لیے، نہ کہ ہماری ذات کے لیے. الحمدللہ ہم اپنی ذات پہ تو نہیں خرچ کرتے، اللہ کا کروڑوں کرم ہے، وہ ضرورت بھی نہیں ہے، رب کی رحمت ہے، اللہ نے بہت دیا ہے، اللہ کی کروڑ رحمت ہے. لیکن کیا ہر ایک کے لیے یہ نیت بنے گی؟ ہاں یہ نیت بنتی ہے، اور اس کے لیے کوئی آپ کے پاس اس کی کوئی دلیلیں موجود ہیں تو ایک الگ بات ہے. اب کرنا خود ہی ہے، چپ چپا کر کیوں نہ کرے یار، کیا ضرورت ہے اعلان کرنے کی، اور اس طرح لوگوں کو ذلت کے مقام پر کھڑا رکھ کر ان کی مدد کرنے کی. لوگوں کو میں سب کا نہیں کہتا، لیکن یہ بات مجھے پتہ ہے، ہم بچپن سے کوئی چیزیں دیکھتے آ رہے. لوگوں کو ذلت کے مقام پر کھڑا رکھ کر لائنیں لگوا کر تصویریں بنا کر، تو دینا میں کچھ بھی نہیں ہے، خاص طور پر کوئی ایسی خاص چیزیں ہونی بھی نہیں ہے. تصویریں ختم، چل بھائی. اور جو ذلیل کر کے ان لائنوں کو منتشر کرتے ہیں، ان سب کو جو بھگاتے ہیں، وہ ایک الگ کہانی ہے کہ ساری 2 منٹ کی عزت صرف کیمرہ میننگ کے لیے ہوتی ہے. عورتوں کو لائن پہ لگا کیا کچھ نہیں کرتے، کیا کچھ نہیں کرتے. بیواؤں کے ساتھ، اچھا بیوہ کی مدد کرنی ہے. اب بیوہ کی مدد کرنی ہے تو خدا کے بندے سامنے جا کر بیوہ کی مدد کر کے، بے پردگی و بد نگاہی کر کے بیوہ کی مدد کرنے کی تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ تو اس کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے باتیں کرنی ہے بیوہ کے ساتھ. بچیاں ہیں، جوان بچوں کی شادیاں کرا، جوان بچوں کی شادی کرانے کے لیے آپ کو جوان بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر گھر خاندان کے بڑے بزرگ ہیں تو ٹھیک ہے، اپنی سگی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھیں، آپ کو کس نے منع کیا؟ لیکن آپ خاندان بھر کے بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھیں، بیٹی کیسی ہو، اچھی ہو، جیتی رہو. بابا جی تم جیتے رہو اور کچھ خدا کا خوف کرو. یہ غیر محرم جوان لڑکی ہے، ٹھیک ہے، آپ خاندان کے بڑے بوڑھے بزرگ ہیں، لیکن ان کے محرم تو نہیں ہے نا. آپ ان کے سر پر ہاتھ کیسے پھیر سکتے ہیں؟ اچھا بیچیاں بھی یوں ہی آتی ہیں،